متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 8واں باب اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ آمین۔ میں تھوڑا سا آپ کو یسوع کے زمانے کا کانٹیکسٹ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو بیماری تھی وہ بہت ریمپنٹ تھی، بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ لوگ بیمار ہوا کرتے تھے۔ ویسے آج بھی خیر بیماری بہت زیادہ ہے، لیکن آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں ایک فرق یہ تھا کہ آج بہت ساری ادویات موجود ہیں۔ آج اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کم از کم مشین سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درد کس وجہ سے، اور اگر وہ درد ایسا بھی ہے یا کوئی بیماری ایسی بھی ہے جس طرح کینسر ہے اور اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو کم از کم آپ دوائیاں ضرور ایسی لے سکتے ہیں جن سے اس درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، بیماری تھی اور بہت زیادہ بیماری تھی۔ اگر میں کچھ بیماریوں کے نام آپ کو بتاؤں جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، تو اس میں کمزوری ہے، کوڑ ہے، فالج ہے، اندھا پن ہے، پھوڑے ہیں، گونگا پن ہے، بہرا پن ہے، ہاضمے کی بیماریاں ہیں، سوزش ہے، چوہوں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں، جریان، رسولیاں، السر، بخار، خون کی بیماریاں، مرگی، جلدی بیماریاں، اور بھی لسٹ ہے۔ یہ ساری بیماریاں کلام مقدس میں بہت ساری بیماریوں کا ذکر ہے جو کہ اس زمانے میں پائی جاتی تھی، اور کوڑ ہے جس طرح، یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج موجود نہیں تھا، کوئی اس طرح کا علاج نہیں تھا جس طرح کا اب علاج ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بیماری لگ جاتی تو زیادہ چانس یہی ہوتا تھا کہ وہ اس بیماری سے کیا ہوگا، مر جائے گا، کیونکہ اس کے شفا پانے کے لیے حکیمی نسخے تو تھے اپنی زمانے کے مطابق، لیکن آپ کو پتہ ہے حکیمی نسخے تو آج بھی نہیں چلتے۔ بیماریوں کا علاج نہیں تھا، اگر بیماریاں لگ جاتی تو بندہ مر جاتا تھا، جلدی مر جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا برا حال ہو اور ایک شخص آئے اور وہ بیماریوں کو ایسے ٹھیک کرنا شروع کر دے کہ بس ہاتھ لگائے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں، وہ بس منہ سے نکالے تو لوگ ٹھیک ہو جائے، تو لوگ اس کے پاس کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے ملک میں، یعنی وہ جو موجودہ اسرائیل ہے جہاں پر یسوع کی خدمت تھی، یسوع نے تقریباً بیماری کو ختم کر دیا تھا، اتنے لوگوں کو شفا دی، اتنے لوگوں کو شفا دی کہ تقریباً بیماری اس زمانے میں اس علاقے سے ختم کر دی۔ اور اگر میں آپ کے سامنے 2 حوالے پڑھوں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھیے گا نا۔ متی کی انجیل کے 12ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ پھر متی کی انجیل ہی 14ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ آپ کو کلام مقدس میں یہ بات ملتی ہے کہ جہاں پر یسوع جاتا لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیماروں کو اس کے پاس لاتے اور وہ کیا کرتا تھا، ان کو اچھا کر دیتا تھا۔ اور یسوع کے جو بیماری کو اچھا کرنے کا طریقہ ہے، اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو 5-6 باتیں ان میں ملیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ اکثر یسوع چھو کر شفا دیتا تھا۔ یسوع کیسے شفا دیتا تھا؟ چھو کر یا بول کر شفا دیتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر یسوع فوری طور پر شفا دیتا تھا۔ اس کی شفا ایسی نہیں ہے کہ ہاں میں نے آج کہہ دیا ہے یا میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، 1-2 ہفتے آج تو ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ جیسے ہی اس کے منہ سے نکلتا تھا بیمار چنگا ہو جاتا تھا۔ پھر یسوع مسیح کی جو شفا ہے وہ کامل شفا تھی، وہ مکمل شفا تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ آدھی ہے، ادھوری ہے، یا تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی اور اب باقی ساری ٹھیک ہونے والی ہے، اس طرح کی نہیں تھی۔ پھر یسوع مسیح نے جن بیماریوں کو ٹھیک کیا وہ آرگینک تھیں۔ آرگینک یعنی دکھنے والی بیماریاں تھیں، نظر آنے والی بیماریاں تھیں۔ کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کسی کی زبان کام نہیں کرتی، کوئی سن نہیں سکتا، کسی کے اعضاء نہیں ہیں۔ یہ ساری بیماریاں کون سی ہیں؟ جو کہ نظر آتی ہیں، جن کا رزلٹ بھی نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری کمر میں درد ہے اور نہ تو درد نظر آ رہا ہے نہ درد ٹھیک ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی کبڑا ہے اور وہ سیدھا ہو جائے تو کبڑا بھی سب کو نظر آتا ہے اور سیدھا ہو کر بھی سب کو نظر آتا ہے۔ اور پھر آخری نمبر پر یسوع نے مردوں تک کو زندہ کیا۔ یسوع کے زمانے میں بہت ساری بیماریاں تھیں اور ایک شخص آتا ہے جو کہ اچانک سے لوگوں کو شفا دینا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ خوش ہیں کیونکہ اور لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں، پورے ملک سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور وہ پیسے بھی نہیں لیتا، وہ مفت شفا دیتا ہے۔ وہ صرف کہہ دیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے، وہ صرف بول دیتا ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ صرف ہاتھ لگا دیتا ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں۔ سو ہمیں بھی ایسے شخص کے پاس جانا ہے، اور آپ کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایک شخص کو چارپائی پر ڈال کر چھت سے لٹکا دیتے ہیں، وہ اپنے بیماروں کو لا کر اس کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ہاتھ لگا لے۔ ایک عورت ہے جو کہ بھیڑ میں جس کی کوشش ہے کہ میں اس کے پہلو کو چھو لوں، اس کے کپڑوں کو چھو لوں تو مجھے اس سے بھی کیا ہوگا؟ شفا مل جائے گی۔ اب اس پیسج میں بھی یسوع مسیح نے ایک شخص کو شفا دی ہے، اور لکھا ہے کہ جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا۔ اب کفرنہوم ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بالکل گلیل کی جھیل کے ساتھ، اور اس علاقے میں یسوع مسیح نے بہت زیادہ معجزات کیے تھے۔ کفرنہوم میں بہت زیادہ معجزات کیے تھے، لیکن وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے بعد میں کیا کہا تھا کہ اے کفرنہوم، اے بیت سیدا، اے خرازین، تجھ پر افسوس کہ جتنے معجزے تم میں ہوئے سدوم اور عمورہ میں ہوتے تو وہ لوگ کب کے بیٹھ کر خاک اور راکھ میں توبہ کر لیتے۔ یعنی اتنے زیادہ معجزات یسوع مسیح نے کفرنہوم میں کیے، لیکن ان لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ یعنی معجزے کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا بھی۔ اچھا، اس میں سیونگ فیتھ کی بات کر رہا ہوں۔ سیونگ فیتھ وہ ایمان یعنی جس سے ہم نجات پاتے ہیں۔ لکھا ہے تو ایک صوبادار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک اور پیسج دیکھیں، لوکا کی انجیل میرے ساتھ دیکھیں۔ لوکا کی انجیل میں ایک پیرلل پیسج ہے، یعنی یہی پیسج لوکا کی انجیل میں بھی لکھا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ میں اکٹھے سمجھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ دونوں اناجیل میں پڑھیں تو ہمیں کوئی کنفیوژن ہو۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ صوبیدار کا نوکر، متی کی انجیل میں خادم لکھا ہے، یہاں پر نوکر لکھا ہے۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب چائلڈ ہوتا ہے، جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے چائلڈ، یعنی وہ ایک ایسا غلام ہے۔ اور ایک جگہ لفظ استعمال ہوا ہے ڈولوس، نوکر کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ڈولوس۔ اور متی کی انجیل میں کون سا لفظ ہے؟ پائس، جس کا مطلب ہے چائلڈ، یعنی ایک ایسا غلام جو کہ ابھی بچہ ہے یا بچوں کی طرح کا ہے۔
وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو عزیز ہے، لیکن ہے وہ اس کا غلام۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ اب لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے کس کو بھیجا ہے؟ یہودی بزرگوں کو بھیجا ہے۔ اور متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا۔ دیکھیں، یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ایک رائٹنگ سٹائل ہے کلام مقدس کا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی کہ جو بات ڈائریکٹ ہوتی ہے، جو سبجیکٹ کی ڈائریکٹ بات ہے، وہی ڈائریکٹ لکھی جاتی ہے۔ اگر صوبیدار خود آیا ہے یا وہ کسی اپنے ڈیلیگیشن کے تھرو آیا ہے، تو بات کیا ہے کہ صوبیدار ہی آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ صوبیدار ہی آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص اپنے ڈیلیگیشن کو بھیجتا ہے کہ کسی سے جا کر ریکویسٹ کرے، اب وہ ڈیلیگیشن جائے یا وہ بندہ خود جائے، ایکچول میں درخواست کرنے والا کون ہے؟ جو بندہ بھیج رہا ہے۔ سو یہی بات دونوں طرف کی گئی ہے کہ درخواست کرنے والا کون ہے؟ صوبیدار ہے۔ اب یہ صوبیدار کون ہوتا تھا، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ صوبیدار کا مطلب ہے 100 لوگوں پر جو انچارج ہو۔ صوبیدار کون ہوتا ہے؟ جو 100 لوگوں پر انچارج ہوا کرتا تھا رومی فوج میں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل پر اس وقت روم کا قبضہ تھا، اسرائیل پر اس وقت روم کا قبضہ تھا، اور روم کی فوج وہاں پر موجود تھی یا موجود رہا کرتی تھی، ان کا ہولڈ تھا، ان کا کنٹرول تھا۔ تو جو ان کے صوبیدار ہیں، جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، رومی گورنمنٹ کا، کیونکہ ہیرودیس بھی رومن گورنمنٹ کا حصہ ہی تھا، کیونکہ اس کی الگ سے حکومت نہیں بلکہ وہ روم کا لگایا ہوا بادشاہ تھا۔ ابھی تو ہیرودیس کا بیٹا ہے یہاں پر انتپاس، جو کہ بادشاہ ہے گلیل میں۔ یہ صوبیدار 100 لوگوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلام مقدس میں تقریباً 7 صوبیداروں کا ذکر ہے۔ کتنے صوبیداروں کا؟ 7، اور 7 کا ہی ذکر اچھے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی 2-3 صوبیدار؟ ساڑھے پینٹ سے ویسے بڑے صوبیدار ہوں سے ایک صوبیدار میجر تے، فلانا صوبیدار تے، فلانا صوبیدار۔ ہاں، ایک صوبیدار جو ہے وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت وہاں پر موجود تھا۔ دوسرا بڑا مشہور ہے، ایک اور 7 ہیں ویسے، ایک اور بڑا مشہور صوبیدار ہے اور وہ ہے کرنیلیس۔ وہ کون ہے؟ کرنیلیس۔ کرنیلیس کا ذکر کہاں پر ہے؟ اعمال کی کتاب میں۔ اعمال کی کتاب میں جب پطرس کرنیلیس کے گھر جاتا ہے، دیکھیں وہ صلیب کے پاس جو صوبیدار کھڑا ہے وہ بھی اچھا ہے، جو کرنیلیس ہے وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس نے وہ کیا کرتا تھا؟ یہودیوں کو خیرات دیتا تھا۔ یہ والا صوبیدار بھی اچھا ہے، کیونکہ لوکا کی انجیل بتاتی ہے کہ اس نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا تھا، اور ظاہری سی بات ہے اس کو خدا خوفی ہے، یہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صوبیدار کا ذکر ہے جب پولس کو پیش کیا جاتا ہے۔ سو ٹوٹل 7 صوبیداروں کا ذکر ہے، اور تقریباً سب کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اور یہ بات یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کے پلان کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو کہ غیر اقوام کو چرچ میں شامل کرنے کا، خدا میں شامل کرنے کا پلان ہے۔ کیونکہ یہ صوبیدار یہودی نہیں تھے ہوتے، یہ صوبیدار غیر قوم ہوتے تھے، نان جوئش، کیونکہ یہودی تو رومی حکومت کو مانتے ہی نہیں تھے کرتے، اور یہودیوں کو ایگزیمپشن تھی کہ وہ فوج میں شامل نہ ہوں، اور رومیوں نے بھی ان کو ایگزیمپشن دے رکھی تھی کہ آپ لوگ فوج میں شامل نہ ہوں، کیونکہ ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ اگر یہ فوج میں شامل ہوں گے تو یہ بغاوت کریں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ بغاوت کریں گے۔ سو ان کو ایگزیمپشن تھی کہ وہ فوج میں شامل نہ ہوں، اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا ہمارا بادشاہ ہے، خدا ہمارا حکمران ہے، دلوں سے نہ صحیح تو کم از کم لفظی طور پہ ضرور سمجھتے تھے۔ جس طرح یسوع کو آ کے کہتے ہیں نا کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ تم ابلیس کے سے کام کرتے ہو۔ سو وہ سمجھتے تھے کہ خدا ہمارا بادشاہ ہے، یہ ٹیکس دینا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، رومن فوج کو ٹیکس دینا، ان کی حکومت کو ماننا، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں۔ سو وہ انتہائی شدید قسم کی نفرت کرتے تھے رومیوں سے، اور رومیوں سے نفرت ایک اور چیز ہے، لیکن رومن فوجی سے نفرت اس سے زیادہ تھی، کیونکہ فوجی کون ہوتا تھا؟ جو کہ قانون پر
عمل درآمد کراتا تھا. یعنی جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ڈنڈا کون چلائے گا؟ ڈنڈا تو فوجی چلائے گا نا، وہاں پہ جو پولیس ہے ان کی وہ چلائے گی. تو اس لیے ان کو یہ لوگ زیادہ برے لگتے تھے کیونکہ یہ فوج میں ہوا کرتے تھے. سو ایک تو غیر قوم ہونا، دوسرا غیر قوم فوجی ہونا ان کے لیے بہت برا تھا. اب لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے یہودی لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کر یسوع مسیح سے کیا کریں؟ درخواست کریں. میں لوکا ہی کی انجیل سے پڑھتا ہوں. لوکا نے یہ ڈیٹیل شامل کی ہے. اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا کہ اس سے درخواست کریں کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر. وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے. اب آپ سوچیں کہ یہودی جو کہ اتنی نفرت کرتے ہیں رومیوں سے، تو رومی فوجوں سے تو خیر بہت ہی وہ نفرت کرتے ہیں، وہ جناب کرندے بن کے آگے نے ایک صوبے دار کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جس سے آپ اتنی نفرت کرتے ہوں، آپ اس کے کہنے پہ کیوں کسی کو جا کے کہیں گے کہ نہیں اس کی مدد تمہیں کرنی چاہیے؟ اس کی ریزن آگے لکھی ہے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانے کو اسی نے بنوایا. گل پیسیاں دی آ گئی. تو یہودی تمہیں پتا پیسیاں دے معاملے سے نا آج بھی خیر آپ کی جس سے جتنی مرضی دشمنی ہو، آپ کو کوئی جتنا مرضی برا لگتا ہو، لیکن جے وہ تہاڈی گلی محلے چ سڑک بنوا دے گا، کوئی تانوں فائنینشیل بینیفٹ دے دے گا، کوئی چرچ بنوا دے گا، تو تانوں وہ چنگا ہی لگے گا. تسی کہنا نہیں یہ بندہ جڑا ہے یہ اچھا ہے. تو فائنینشیل بینیفٹ اٹیچ تھا تو یہودی اس کی بات کرنے آ جاتے ہیں. آگے لکھا ہے لوکا کی انجیل کی 7ویں باب کی 6 آیت سے پڑھ رہا ہوں. یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. اور متی کی انجیل میں یہ پیسج اس طرح سے لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا. صوبیدار نے جواب میں کہا ہے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. دیکھیں یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. پہلے انیشل لیول پر صوبیدار نے کیا ریکویسٹ کی؟ اس نے کہا کہ یسوع میرے گھر آ کر میرے خادم کو شفا دے، میرے گھر آ کر میرے خادم کو شفا دے. اور یسوع نے اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہودی آئیں یا کوئی اور آئے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. کوئی آ کر یسوع سے کہتا تھا کہ میری بیٹی مری جاتی ہے یا میرا فلاں مسئلہ ہے، تو یسوع اس کے ساتھ چل پڑتا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوا کرتے تھے. اور اس کی مثال آپ کو ملتی ہے کہ جب ایک دفعہ اس نے 5000 کو کھانا کھلایا تو اس وقت وہ 5000 نہیں تھے، 5000 تو مرد تھے، بچے عورتیں ملا کر کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی 20000 کے قریب آبادی تھی. اسی طرح جب اس نے 4000 کو کھانا کھلایا تو وہ بھی صرف مرد تھے. تو ہر وقت 5 10 15 20,000 کا کراؤڈ جو ہے وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا. اتنے بڑے کراؤڈ کو چھوڑ کر کسی ایک شخص کے پیچھے جانا یہ صرف یسوع کر سکتا ہے. ساڈے اگلے لوگ نہیں کر سکتے. ساڈے کو آندا تے سی سمپلی کہہ دینا سی یار تینوں دسدا نہیں ہے 10,000 بندہ اتنے کھڑا ہے تو میں تیرے پیچھے کلے پیچھے چلا جاواں. وہ یہ بھی سارے بیمار نے، انہاں دیاں بیماریاں امپورٹنس نہیں رکھدیاں. ہن تو مینوں کہن ڈیا کہ میرے نال چل، لیکن یسوع ایسا نہیں کرتا. خدا انڈیویجول آپ سے محبت کرتا. دیکھیں یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی محبت آپ سب کے لیے انفرادی طور پر. ایسا نہیں ہے کہ خدا باقی ساری دنیا کے مسئلوں کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہے اور جب آپ اس سے درخواست کریں گے تو وہ کہے گا میں بہت مصروف ہاں، دنیا 8 ارب آبادی ہے، اینے لوگ نے تے کنے لوکاں نوں میں کنے ٹائم تے شفا دے رہا ہوں تے تو وچ اپنا ہی رولا پایا ہے، ہو جائے گا لینڈ سے لگ جا. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر آپ ایمان سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ خدا ہے جو کہ آپ کی اسی وقت سن سکتا ہے اور سنتا ہے. سو یسوع کہتا ہے کہ میں آ کر اس کو شفا دوں گا اور یسوع اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. وہ شخص کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے یسوع کو اپنے گھر تو بلایا تھا
اپنے خادم کے لیے، لیکن میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میرے وہ گھر میں آ سکے. چونکہ لکھا نا کہ وہ یہودی قوم سے محبت رکھتا تھا، اس نے عبادت خانہ بھی بنوایا تھا. دیکھیں اس صوبے دار میں کچھ الگ باتیں ہیں. الگ باتیں سب سے پہلے تو اس میں جو الگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے غلام سے محبت کرتا ہے، اس کو غلام کی فکر ہے. اگر آپ رومن قانون دیکھیں تو میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ رومن قانون یہ تھا کہ آپ کا غلام آپ کے لیے ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے، اور اگر آپ کا کوئی آلہ، کوئی ٹول خراب ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھینک دیتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ کا غلام آپ کے لیے اب محنت نہیں کر سکتا تو رومن قانون میں اگر آپ اس کو مار بھی دیں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ آپ کا کیا ہے؟ غلام ہے. وہ آپ کا غلام ہے، اب جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. although کہ کچھ قانون میں بعد میں نرمی برتی گئی تھی، لیکن شروع سے غلاموں کے ساتھ یہی چلتا آ رہا تھا کہ غلام کو آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ شخص اپنے غلام سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنے غلام کی فکر ہے. اور اگر ہوتا ہی کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہندہ لے جی یسو کو فائدہ ہی چکنا ہے تو کسی اپنے کام لی چکاں گے نا. کی خیال ہے جی میں عبادت خانہ بنوایا ہے تو میں یہودیاں نو بھیج بھی سکنا وا تو یسو کو جا کے ریکویسٹ بھی کرن گے تے کسی اپنے کام لی کران گے نا. جی میرے کو ٹبر دا بندہ بیمار ہو جائے، غلام دا کی ہے؟ مار جائے تو خیر ہے، ہور لے لواں گے، کیونکہ صوبے دار تو ویسے ہی فوجی ہے، فوجی ویسے ہی امیر ہوتے. اگر وہ عبادت خانہ بنوا سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس پیسے کافی ہیں. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف اس صوبے دار کو یقین ہے کہ یسوع یہ کر سکتا ہے، ان یہودیوں کو بھی یقین ہے جو کہ یسوع کے پاس ریکویسٹ لے کے آتے ہیں کہ یسوع یہ کر سکتا ہے. وہ یسوع کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ تجھے اس کے لیے یہ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے کر دے، اس کا کام کر دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہودی بزرگ یسوع کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تو اس کو شفا دے دے. یعنی ان کو پتا ہے کہ یسوع شفا دے سکتا ہے، وہ کہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایمان نہیں لیا، اسی مننا نہیں یسوع نو. سانو پتا ہے کہ یسوع کہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، یسوع کے کہنے سے وہ شفا پا جائے گا یا اس کے ہاتھ لگانے سے شفا پا جائے گا. لیکن وہ یہودی ایمان نہیں لاتے تھے. لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیں، اس کا بہت زبردست ایمان ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہودی اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ اگر آپ غیر قوموں کے گھروں میں جائیں گے، جس طرح آپ کو پتا ہے ہندو کسی کو اپنے کچن میں داخل نہیں تھے ہونے دیتے. وہ کہتے تھے کہ جی کوئی بھی کچن میں غیر ہندو آ جائے تو وہ کچن کو کیا کر دیتا ہے؟ ناپاک کر دیتا ہے. اسی طرح یہودی سوچتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی غیر قوم آ جائے گا تو ہمارا گھر کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا، یا ہم اس کے گھر میں جائیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے. اسی کسی غیر قوم دے گھر نہیں جانا. اور یہودی جو ہیں وہ صبح اٹھ کے ان کی کتابیں بیان کرتی ہیں، بائبل میں نہیں ہے، کہ یہودی صبح اٹھ کے دعا کیا کرتا تھا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا تے عورت نہیں بنایا. وہ عورتوں کو بھی بہت نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے اور غیر قوموں کو تو خیر بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. صوبے دار اس بات کو جانتا ہے کہ یہودی غیر قوموں کو پسند نہیں کرتے. وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اتنا بڑا استاد ہے، اتنا بڑا ربی ہے، تو اگر یہ میرے گھر میں آئے گا، چلو بات تو اس نے میری مان لی، شروع میں نے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آ کے شفا دے اور وہ چل پڑا ہے، لیکن کیوں میں ربی کو تکلیف دوں کہ ایک ربی، ایک استاد میرے گھر میں آ کر ناپاک ہو جائے، یا اس کو برا لگے یا اس کو اچھا نہ لگے کہ مجھے اس کے گھر میں جانا پڑا ہے. یہودی تو کسی غیر قوم کے گھر میں نہیں جاتے. اینی ویز آگے لکھا ہے متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے. اس کو ریزننگ پتا ہے، اس کو لاجک پتا ہے.
یسوع نے اس سے کہا کہ میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں پایا۔ کون سا ایمان تھا؟ ایمان کیا تھا؟ یسوع کی شخصیت کے بارے میں۔ اور وہ جب یسوع کو خداوند کہتا ہے تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک امپلائیڈ میننگ ہے کہ وہ اس کو خدا کی طرف سے مان رہا ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا مقرر کردہ۔ اور آلدو وہ یہودیوں سے محبت کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دل پہلے سے یہودیوں کے خدا کی طرف لگا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یسوع خدا کی طرف سے بھیجا ہوا جینون شخص۔ یہودیوں نے تو اپنا اندازہ لگا لیا تھا نا کہ جب یسوع اتنے معجزات کرتا تھا تو یہودی پریشان تھے، وہ سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے کر لیتا ہے۔ وہ بحث کرتے تھے آپس میں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ بحث کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ نہیں، اگر کوئی خدا کی طرف سے نہ ہو تو اتنے معجزات کیسے کر سکتا ہے، اور کوئی کہتا تھا نہیں نہیں نہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ سو ان دی اینڈ فریسیوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ معجزات سے انکار تو کر نہیں سکتے تھے، معجزات تو سب کو نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ یہ بدروحوں کے سردار بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ اندازہ نکالا کہ یہ سپر نیچرل کام تو کرتا ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ کام خدا کی طرف سے نہیں بلکہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے کرتا ہے۔ یہ ان کا نتیجہ تھا جو انہوں نے یسوع کے لیے نکالا۔ لیکن یہ جو صوبے دار ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ شخص خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور وہ مثال دیتا ہے کہ میرے نیچے بہت سارے آدمی ہیں اور میرے اوپر بھی آدمی ہیں، یعنی ایک ہیرارکی بیان کرتا ہے، اور مجھے اختیار ہے کہ میں کسی شخص کو بلاتا ہوں تو وہ آ جاتا ہے، کسی کو کہتا ہوں کہ جائے تو وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی میرے پاس اختیار ہے، جو شخص میرے نیچے ہے میں اس کو جو بات کہوں گا وہ کرے گا۔ اسی طرح یسوع کے پاس بھی کیا ہے؟ اختیار ہے۔ وہ یسوع کے اختیار کو تسلیم کر رہا ہے، اس کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تسلیم کر رہا ہے، اس کو خدا کا بندہ تسلیم کر رہا ہے، وہ اس کی اس اتھارٹی کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ خدا نے بھیجا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، یہ کسی اور طرف سے نہیں آیا، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ وہ اس بات کو کیا کر رہا ہے؟ تسلیم کر رہا ہے۔ لیکن یہودی یہ بات تسلیم نہیں کرتے تھے، بہت تھوڑے لوگوں نے یہ بات تسلیم کی۔ یہودی یہ بات تسلیم نہیں کرتے تھے، یسوع کے اختیار کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس کے خدا کی طرف سے ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس کے خدا کی طرف سے آنے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میرے کاموں، میری باتوں نہیں تو میرے کاموں کے سبب سے میرا یقین کرو کہ خدا ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ مطلب میں تانوں گلاں دس رہا کہ خدا نے مینوں بھیجا ہے، تانوں گلاں تے یقین نہیں آوندا تے کام ویکھ کے یقین کر لو کہ میں خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ لیکن یہ صوبہ دار یقین کر رہا ہے۔ اور پھر یسوع نے جب کمپیریزن کیا کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، یعنی جس طرح صوبے دار نے مجھے تسلیم کیا ہے، جس طرح اس نے میرے اختیار کو مانا ہے، غیر قوم ہوتے ہوئے اس نے میری اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے، اس طرح سے بنی اسرائیل نہیں کر رہے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ تعجب کیا۔ اور بہت کم باتیں ہیں جس پر یسوع نے تعجب کیا۔ تعجب کیوں کیا جاتا ہے؟ جب بندہ کسی چیز سے اچانک حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بات یسوع مسیح کے انسان ہونے کو بھی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن کلام مقدس میں بہت سارے ایکسپریشنز آپ کو ملیں گے جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان تھا، کامل انسان تھا۔ جس طرح وہ روتا ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے، وہ تعجب بھی کرتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہودی کانسیپٹ تھا کہ آسمان پر ایک بہت بڑی ضیافت ہوگی، آسمان پر ایک بہت بڑی ضیافت ہوگی، اور اس میں دنیا کے مرغوب ترین کھانے، ہر چیز کھلا ہی کھاتا ہے، بہت بڑی ضیافت ہوگی۔ وہ اس لیے اکثر آسمان کی بادشاہی کی ضیافت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی آسمان، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوائے یہودیوں کے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ جو یہودی ہے یا جس نے یہودیوں کو، خداوند کو اپنا لیا ہے، یہودیوں کے مذہب کے مطابق صرف وہ شخص اس میں شریک ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی اس میں شریک
نہیں. کوئی غیر قوم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, غیر قوموں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں. لیکن جب یسوع نے یہ بات کہی تو ان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے سن کے کہ یسوع نے کی کہہ دیتا ہے. یسوع نے کیا کہ تیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے. تیرے پورب اور پچھم سے یعنی ایسٹ اور ویسٹ سے. ایسٹ اور ویسٹ کا کیا مطلب ہے؟ غیر اقوام. ایسٹ اور ویسٹ کا کیا مطلب ہے؟ غیر اقوام. یعنی بتیرے لوگ غیر قوموں سے اس ضیافت میں شامل ہوں گے, لیکن بادشاہی کے بیٹے یعنی جن کے لیے اس بادشاہی کو پہلے بھیجا گیا تھا, جن کو پہلے دعوت دی گئی تھی, وہ کیا ہوں گے؟ وہ باہر رون گے. انہوں نے باہر سٹیا جائے گا جسے رونا تے دنداں دا, کیونکہ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہونا جسمانی رشتوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ ابراہیم کی اولاد ہیں تو آپ لازمی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. نہیں جائیں گے جب تک آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. آپ بادشاہی میں نہیں جا سکتے, چاہے آپ ابراہیم کی اولاد ہیں, چاہے جو مرضی. اور کلام کے مطابق ہم ابراہیم کی اولاد کیسے ہیں یا کیسے اس وعدے میں شریک ہیں؟ ایمان سے. کیسے شریک ہیں؟ ایمان سے. ہم ایمان سے اس کوننٹ میں جو کہ ایمان کا کوننٹ تھا, جو کہ ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا, ہم اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. اور لکھا نا بتیرے, یعنی بہت زیادہ لوگ. آپ خود دیکھ لیں کہ جب چرچ کا قیام ہوتا ہے تو چرچ میں یہودی لوگ بھی شامل ہیں اور مسیحی لوگ بھی شامل ہیں, لیکن غیر اقوام کے لوگ بھی شامل ہیں. زیادہ کون ہے؟ غیر اقوام کے لوگ. یہودی تو آج بھی یسوع مسیح کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے, وہ مانتے نہیں ہیں. لیکن چند یہودی ہیں جو کہ ذاتی طور پر یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور چرچ میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ تعداد کن کی ہے؟ غیر اقوام کی. ہم سب بھی کیا تھے؟ غیر اقوام تھے. سو آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں غیر اقوام کے لوگ زیادہ ہوں گے, غیر اقوام کے لوگ زیادہ ہوں گے. اور بادشاہی کے بیٹے جو کہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, ان کے بارے میں ہے کہ وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. اور یسوع نے صوبیدار سے کہا, جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی. اسی گھڑی خادم نے شفا پائی. یسوع نے کہا تیرے اعتقاد کے موافق تیرے لیے ہو. اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب کسی بات کے بارے میں سوچ لیں اور ہمارے ساتھ ویسا ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہوتا. کلام میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. یعنی آپ خدا سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ دعا کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑے ایمان سے دعا کی ہے وہ لازمی ملے گا, کیونکہ اس میں خداوند کی سوورن ول بھی شامل ہوتی ہے, اس کی خود مختار مرضی بھی شامل ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. پولس نے خداوند سے ریکویسٹ کی اور بڑے ایمان سے کی کہ اے خدا مجھے اس کانٹے سے جو کہ مجھے چبھویا جاتا ہے یا جس تکلیف سے میں گزرتا ہوں اس سے مجھے شفا دے دے. لیکن خداوند نے کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اس کو اس سے شفا نہیں ملی. یہ جو بچہ ٹھیک ہوا ہے, یہ جو غلام ٹھیک ہوا ہے, کلام کے مطابق اس کا ایمان نہیں تھا. اس کا ایمان مطلب یہ تو نہیں یسوع کے پاس آیا یا اس نے تو سیونگ فیتھ کا اظہار نہیں کیا. اس کے لیے اس کے صوبیدار نے درخواست کی. صوبیدار کے ایمان کی وجہ سے اس کو شفا ملی ہے جس کا ایمان نہیں تھا. یہ آپ کو مثالیں ملیں گی کہ بعض اوقات کوئی شخص ایمان ہی نہیں رکھ رہا لیکن خدا اس کو شفا دے دیتا ہے, اور بعض اوقات کوئی شخص ایمان سے دعا بھی کرتا ہے لیکن خدا کی سوورن مرضی ہوتی ہے جو کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس میں کیا ہے؟ خدا کی مرضی ہے, اس کی کوئی سوورن ول ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمیشہ خدا ان کی خود مختار مرضی کے آگے سر کو جھکانا ہے, کیونکہ جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایمان سے دعا نہ کریں، لیکن اگر آپ کی کوئی دعا سنی نہیں جا رہی تو خدا کی خاص مرضی آپ کی زندگی میں اس چیز کو لے کر ہو سکتی ہے۔ سو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا یا خدا مجھے وہ چیز دینا نہیں چاہتا۔ یہ خدا کا کوئی پلان ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مرضی ہو سکتی ہے جس کو انسانوں کے لیے سمجھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ میں آخر میں چند باتیں آپ کے ساتھ اس کے تعلق سے بتاؤں گا آپ کو، اور وہ بڑی ہی زبردست ہیں صوبے دار کو لے کر۔ آپ دیکھیں کہ صوبے دار نے یہودیوں کا عبادت خانہ بنوایا تھا، غور سے سنیے گا، صوبے دار نے یہودیوں کا عبادت خانہ بنوایا تھا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ اس لائق ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ اس لائق ہے۔ صوبے دار نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر میں یا میری چھت کے نیچے آئے۔ تو صرف کہہ دے تو نوکر شفا پائے گا، اور یسوع کے کہنے سے ہی نوکر نے شفا پائی تھی۔ یہودی سردار سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لائق ہے، لیکن صوبے دار کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اس لائق نہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے خداوند کے لیے گھر بنایا ہے، اس نے خداوند کے لیے گھر بنایا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ میرا گھر اس لائق نہیں کہ خداوند میرے گھر میں آئے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے اس نے خداوند کے لیے گھر بنایا، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا گھر اس لائق نہیں کہ خداوند میرے گھر میں آئے۔ دوسرے اس کے بارے میں بڑے اونچے خیال رکھتے ہیں، دوسرے یعنی یہودی بزرگ اس صوبے دار کے بارے میں بڑے اونچے خیال رکھتے ہیں کہ غیر قوموں سے نفرت کرنے کے باوجود وہ اس کی سفارش کرنے آ گئے اور کہتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے۔ لیکن صوبے دار اپنے بارے میں اونچے خیال نہیں رکھتا، صوبے دار اپنے بارے میں اونچے خیال نہیں رکھتا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چارلز اسپرجن کی بات بڑی خوبصورت ہے بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایمان حلیمی کو قتل نہیں کرتا، ایمان حلیمی کو قتل نہیں کرتا۔ اس سٹوری میں دو باتیں آپ نے دیکھی، ایک ایمان، دوسرا حلیمی۔ اس سٹوری میں دو باتیں ہیں امپورٹنٹ، ایک ایمان، دوسرا حلیمی۔ ایمان کیا ہے کہ یسوع صرف کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، میں اختیار کو مانتا ہوں، میں اس کی اتھارٹی کو مانتا ہوں، میں اس کو خداوند مانتا ہوں، سو وہ کہہ ہی دے گا تو کیا ہوگا، میرا خادم شفا پا جائے گا۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ اور میں اس لائق نہیں کہ وہ میری چھت کے نیچے آئے، میں انہیں جوگا ہی نہیں، میں اس قابل ہی نہیں۔ حالانکہ یسوع تو عام شخصوں کی مانند تھا نا، یسوع کون سا کوئی سیاسی عہدہ رکھتا تھا، وہ تو عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، اور وہ رومی صوبے دار تھا۔ ساڑھے کو تو ایک سپاہی نہیں پھڑیا جاندہ، مطلب پولیس کا، فوج کا ہو، تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ میں تو بہت بہتر ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں۔ سو ایمان ہے اور حلیمی ہے۔ چارلز اسپرجن کہتا ہے کہ ایمان حلیمی کو قتل نہیں کرتا، اور نہ حلیمی ایمان کے اندر چھرا گھونپتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں، یہ ایک بھائی بہن کی طرح ہاتھ پکڑ کر آسمان کی بادشاہی میں اکٹھے جا سکتے ہیں، جہاں حلیمی ایک شیر کی طرح ہے، جہاں ایمان ایک شیر کی طرح ہے اور حلیمی ایک فاختہ کی طرح ہے، اور یہ ہینڈ ان ہینڈ ہاتھ پکڑ کر اکٹھے جا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ حلیم، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، حلیمی اختیار کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور ایمان رکھیں کہ جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ صرف کہہ دے گا تو ہم کیا ہوں گے؟ شفا پا جائیں گے۔